والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پھر ہمیں ایک بار جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ گھڑیاں نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی بلغتنی صلاته وصلیت علیہ وکتبت له سوى ذلك 10 حسنات۔ فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اسلامی بھائیو، یہ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر اس فضیلت کی بہت ہی نرالی شان ہے، بہت ہی یہ فضیلت نرالی لکھی ہے۔ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جن کے لیے آقا علیہ السلام دعا فرمائے، اس کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، جانتے ہیں کہ اس دعا کی برکات کیا ہے۔ یہ دعا جب آقا علیہ السلام کریں گے، ان کی برکات کیا ہے۔ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب چمک جاتے ہیں، آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتے ہیں، بگڑی بن جاتی ہے، دنیا و آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ہاں دعائے مصطفیٰ ہی تو ہے جس کی برکت سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے۔ اس دعا کی برکت سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندھے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور اے حبیب ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ جس کو دل کا سکون چاہیے، جو اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا طلبگار ہے، بہت آسان کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ درود پاک پڑھا کیجیے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونوں میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، ہمارا پروردگار بارگاہ رسالت میں درود پاک مقبول فرماتا ہے، اور ہمارا پڑھا ہوا درود پاک بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو مجھ پر درود پڑھتا ہے صلیت علیہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیسی پیاری شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بگڑی بنانے، مشکلات سے خلاصی پانے کے لیے آقا علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں جب آنے کا موقع ملے کوشش کر کے سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو موضوع بیان کا ہے وہ ہے شیطان اور سجدہ آدم۔ بے شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا صحیح ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں انسانوں کی ابتدا کے ایک اہم واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا، پھر حکم ہوا اے آدم فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی شان واضح ہو چکی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم تمام فرشتوں کو تھا، اور شیطان جس کا اس وقت نام عزازیل تھا وہ بھی چونکہ بہت عبادت گزار نیک پرہیزگار تھا، اس نے اپنے اندر فرشتوں والی صفات پیدا کر لی تھی، اس لیے یہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی دیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر بطور عبادت سجدہ کرنا، یہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اور صرف اللہ پاک ہی کے ساتھ خاص ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کے شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت جائز نہیں تھا، بلکہ یہ ہر دور میں ہی شرک تھا، اب بھی ہے۔ نمبر 2، دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کو مخلوق اور اللہ پاک کا بندہ سمجھ کر صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی سجدہ تعظیمی ہی تھا، یعنی یہ فرمایا گیا کہ اے فرشتوں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا ہے،
اور یہ تم پر علم میں فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم کے لیے اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس مقام پر مشہور مفسر قرآن حکیم اور امت مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں، امام فروغ نقطہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس جہاں میں انسان کی ابتدا تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، فرشتوں سے آپ کی تعظیم کروائی گئی۔ یوں نہیں، جب اگلے جہاں میں پہنچیں گے یعنی قیامت قائم ہوگی تو اس جہاں کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوگی۔ تمام مخلوق میدان محشر کی گرمی سے تنگ آ کر نبیوں کی خدمت میں پہنچیں گے اور کرتے کرتے سب مخلوق بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شفاعت کا سوال کرے گی۔ یہ سب بھی تعظیم نبی کے لیے ہوگا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسانی تاریخ کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہے اور انتہا بھی تعظیم نبی سے ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی تعظیم انتہائی عام فریضہ ہے، اور جو اس تعظیم سے منہ پھیرتا ہے وہ رحمت سے محروم، مردود اور دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے۔ خیر، اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کیا ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پیشانی مبارک میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور چمک رہا تھا۔ اسی نور کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت بخشی گئی اور فرشتوں کو اسی نور کی تعظیم کے لیے سجدہ حکم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قبلہ تھے اور اصل تعظیم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود تھی۔ خیر، سب کے سب فرشتوں نے اللہ پاک کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ روایات کے مطابق اس وقت سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ آپ نے چونکہ اطاعت میں جلدی کی، لہٰذا آپ کو اس کا یہ انعام دیا گیا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے، جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اسے شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، لیکن نیکی کے کام میں کبھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں نیکی کا خیال آ گیا ہے تو آپ دیر نہ لگائیں، جلد از جلد نیکی کر گزریں کہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا ثواب اپنی نگاہ اس اطاعت میں ذوق و شوق دکھانے، جلدی کرنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غسل خانے میں تھے کہ اپنے کپڑے صدقہ کرنے کا خیال آیا تو فوراً پردے کا اہتمام فرمایا اور پردے کا اہتمام کر کے باہر تشریف لائے اور اپنے کپڑے صدقہ کر دیے، پھر واپس اندر چلے گئے۔ جب فارغ ہو کر تشریف لائے تو کسی نے عرض کیا کپڑے خیرات کرنے کی ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ فرمایا مجھے خوف ہوا کہ شیطان میرے ارادے کو تبدیل نہ کر دے۔ ہمیں بھی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی مزید کیا فرمایا؟ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں سے۔ جب اس نے سجدے کا انکار کیا، تکبر کیا، تو وہ کافروں سے ہو گیا۔ یعنی سب کے سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ایک بدبخت تھا جو فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، فرشتوں کے ساتھ بھی رہتا تھا۔ وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے انکار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے چلیے، یہ جو توہین نبی کرتے ان کا وبال کیا ہے، ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، جس کو آج شیطان کا لقب دیا گیا ہے۔ کتنے سال تک رہا؟ 40,000 سال تک۔ آگے چلیے، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ مزید آگے چلیے، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا۔ 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ 1,000 سال تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا۔ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا۔ پھر اس بدبخت نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور اللہ پاک کی نافرمانی کر کے ابلیس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور ایک نبی کی توہین والا گناہ ایک طرف، اس ایک نافرمانی نے شیطان کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ کتنے سال جنت کا خزانچی رہا، باقی کافی نیک اعمال تھے، صرف ایک برائی کی وجہ سے شیطان کا درجہ اس کو دے دیا گیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک نافرمانی سے شیطان کا جو نقصان ہوا وہ تو ہو ہی چکا تھا، مزید اس بدبخت کا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ سنیے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ جو بلند رتبہ تابعی ہیں، آپ کو حافظ الکتابین یعنی قرآن اور تورات دونوں آسمانی کتابوں کا عالم کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی، اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور پھر 3 دن تک انہیں ہوش بھی نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسے زوردار آواز گونگے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیف طاری ہوئی ہے، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھولنے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے، اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کی جھڑکنے کی آوازیں ایسی گرجدار ہوں گی کہ اگر مشرق و مغرب والے اسے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ کہاں جاتا ہے؟
بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، کہاں تک تو بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کی مزار پر پہنچے گا اور کہے گا اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پاک کی پناہ، ایسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دکھ رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا نزاع کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزاع میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا قد اتممت علینا النعمت، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، شیطان مردود کی کیسی مٹی پلید ہوگی، کیسی ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزاع کی کیفیت کا بیان ہے۔ روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مردود کو یہ سزا کیوں ملی، اس کا بھیانک انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے اس بدبخت نے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، نبی کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ پاک کا نافرمان ہوا۔ اللہ پاک کے حکم کے سامنے اس مردود نے اپنی عقل دوڑائی، جس کے سبب ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک بات بہت ہی بنیادی سوال ہے جو شاید ہمارے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہوگا کہ شیطان آخر کیوں مردود ہو گیا، کیوں نافرمانی میں پڑ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اس کے نفس نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ بدبخت 3 باطنی بیماریوں کا شکار تھا۔ پہلی باطنی بیماری کیا تھی جس کا وہ شکار تھا؟ اس کی پہلی باطنی بیماری یہ ہے، وہ حسد میں مبتلا تھا، یعنی اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ اس کے اندر ایسی حسد تھی، جو اللہ پاک تقسیم کر رہا تھا اس پر وہ راضی نہیں ہوا تھا۔ کسی کے پاس نعمت دے کر جھلنا، اس سے وہ نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا۔ شیطان بدبخت کو اس بات پر حسد تھا کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا یہی حسد اسے لے ڈوبا اور یہ بدبخت نافرمانی کر کے مردود ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، آگ کھا جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور اس بری بیماری سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ارشاد ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، اندازہ کیجئے حسد کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا بڑا شر ہے کہ رب کائنات نے حسد کرنے والوں کو شیطان کے ساتھ ملایا ہے اور حکم دیا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد بے چینی اور بے مقصد فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان ذلت و محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور حسد ایک بڑا
بڑی تباہ کاری کا یہ صلہ ہے کہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے احکام سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی ان سے ختم کر دی جاتی ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ پاک نے تجھ پر برتری دی ہے اس سے حسد کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ تجھے اللہ پاک اس طرح مسخ کر دے گا، یعنی تمہاری فطرت کو یوں بگاڑ دے گا جس طرح اس نے ابلیس کو فرشتوں والی صورت سے صورت شیطانی میں مسخ تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم نے پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض صلاحیت کی گئی، یہ منہ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونتی ہے، لیکن یہ دین کو منہ دیتی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، موصول مفسر قرآن مفتی عامر یارکن نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کے دین و ایمان کی جڑ کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض و حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہیں دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزاع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اس کے شاگرد نے کہا، سورہ یاسین نہ پڑھو میرے اوپر، پڑھنا بند کر دو۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے کلمہ شریف پڑھانے لگے، کلمے کی تلقین فرمائی، اور وہ بولا، میں ہرگز یہ کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا، 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ جب 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس سبب سے تیری معرفت چھین لی گئی؟ اس نے جواب دیا، میرے اندر 3 عیب تھے، میں 3 عیبوں میں مبتلا تھا۔ پہلا عیب کون تھا؟ چغلی کھاتا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ بتاتا تھا۔ حسد کرتا تھا، میں اپنے ساتھیوں سے بھی حسد کرتا تھا۔ تیسری یہ تھی، شراب پیتا تھا، سال کے بعد 1 مرتبہ 1 گلاس شراب کا پیتا تھا۔ طبیب نے بتایا تھا کہ سال کے بعد بیماری کی وجہ سے 1 گلاس شراب کا پی لیا کرو، جس کی وجہ سے میں اس مرض میں مبتلا ہوں اور اس گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، دوسری باطنی بیماری کیا ہے جس کا شیطان شکار ہوا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا؟ وہ ہے تکبر۔ جی ہاں، یہ تکبر ہی تھا جس کے سبب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور مردود ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، جب اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو یہ بدبخت پوری مٹھائی سے بولا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ اکبر، اس بدبخت کی جہالت دیکھیے، آگ مٹی سے افضل نہیں ہوتی، مگر یہ بدبخت جاہل نافرمان تھا، اس نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور اسی تکبر کے سبب مردود ہو گیا۔ روایات میں ہے، ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو اللہ پاک سے کلام کرنے کا شرف ملتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ میری خطا بخش دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مردود کی درخواست قبول کر لی۔ جب آپ کو اللہ پاک کے ساتھ کلام کا شرف ملا تو آپ نے شیطان کی درخواست پیش کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، شیطان سے کہیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو تعظیمی سجدہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان تک یہ پیغام پہنچایا تو وہ مردود تکبر کے نشے میں بھر کر بولا، میں نے آدم ہی کو سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، مجھے یہ ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے کوئی حد ہے اس بدبخت کے تکبر کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی
اس شیطانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کبھی بھی کسی سے بھی تکبر مت کیجیے، کسی کو بھی خود سے گھٹیا مت سمجھیے، کیونکہ یہ باطنی بیماری دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ معلوم ہوا تکبر دل پر مہر لگنے کا سبب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بندہ تکبر سے ہمیشہ بچتا رہے، عاجزی کا پیکر بنے۔ حدیث پاک میں فمن تواضع للہ رفع اللہ، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ روایات میں ہے بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا، دوسرا بہت گناہ گار تھا۔ لوگ عبادت گزار کو عابد و بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہتے تھے، اور جو گناہ گار تھا اسے خلی و بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا آوارہ اور بے حیا شخص کہا کر پکارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ گناہ گار اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ بادل نے عبادت گزار کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گناہ گار نے سوچا میں انتہائی گناہ گار بندہ ہوں، یہ اتنے بڑے عبادت گزار بندہ ہے، اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا خبر اسی کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر بھی رحم فرما دے، میرے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ گناہ گار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر وہ عبادت گزار جو شاید شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا، اس نے منفی سوچا اور دل ہی دل میں کہا میں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار یہ میرے پاس آ کر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بڑی حقارت سے اس گناہ گار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ پاک نے اس وقت نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا ان دونوں سے فرمائیے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ پہلے اعمال ختم کر دیے اور میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن و ظن یعنی اچھی اور مثبت سوچ کے سبب بخش دیا ہے، اور عبادت گزار کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ ایک روایات میں ہے وہ بادل جو عبادت گزار کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا اسی وقت عبادت گزار سے ہٹ کر گناہ گار کے سر پر آ کر سایہ کرنے لگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تیسری باطنی بیماری جو شیطان کی ہلاکت کا سبب بنی وہ ہے تمرد یعنی سرکشی۔ یہ بدبخت عبادت گزار تو تھا مگر اس کے اندر سرکشی کا جذبہ موجود تھا، اس کی طبیعت باغیانہ تھی، اسی باطنی بیماری نے اسے رسوا کر دیا۔ اسی کے سبب اللہ پاک نے حضور زبان درازی کی جرائت کی اور اپنے بلند ترین مقام سے گرا کر اس کو مردود کر دیا۔ روایات میں ہیں جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا دست خاکی یعنی مٹی کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہ ڈالی تھی، ایک عرصہ تک یہ جسم مبارک یوں ہی رہا۔ فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی، فرشتے تعجب سے جسم خاکی کے آس پاس بیٹھنے لگے اور دیکھتے اس کی خوبصورتی سے حیران ہوا کرتے تھے۔ ابلیس یعنی شیطان جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد چکر لگا کر بولا اے فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر اس بدبخت نے کہا کہ اگر اسے خلیفہ بنایا گیا تو میں ہرگز اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ہے شیطان کی چھپی ہوئی سرکشی۔ یہ مردود باغی طبیعت رکھتا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس باطنی بیماری سے بھی خود کو بچائیں۔ بدقسمتی سے آج کل سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ رہا ہے، مغربی سوچ فکر تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے، جس کے سبب ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص نوجوان نسل میں باغی طبیعت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو حرف آخری سمجھا جاتا تھا،
मगर अब मुसलमानों में भी ऐसे पैदा हो गए हैं जो अल्लाह और रसूल के फरमान पर सवालात उठाते हैं। इस्लाम में नमाज का हुक्म क्यों दिया गया है, सूद को हराम क्यों किया गया है, रोज़े किस लिए रखवाए जाते हैं, ज़कात और टैक्स में क्या फ़र्क है, औरत को विरासत में निस्फ हिस्सा क्यों मिलता है, पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है। बल्कि कितने अफसोस की बात है कि अब एक मुसलमान माशरे में मेरे जिस्म मेरे मर्जी का नारा शुरू हो चुका है। ये कैसी सरकशी है, कितनी बड़ी जुर्रत है अल्लाह और रसूल के फरमान पर सवाल उठाना, इसके अहकामात को नाक़िस अक़ल पर तोड़ना कहाँ की मुसलमानी है। मुसलमान का तो माना है सर झुकाने वाला है, जो अल्लाह और रसूल के फरमान पर भी सर झुकाए उसके बारे न्यारे हैं, और जो सर ना झुकाए फिर वो कहाँ सर झुकाएगा। क्या माज़अल्लाह शैतान के पीछे चलेंगे। सरकशी शैतान ही का वस्फ है, जो सरकशी करता है वो उसी की बरादरी का है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, हमें हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि इस जैसा वस्फ अपनाएं। इसलिए हमें हर लम्हा हर वक़्त हर हाल में अल्लाह और रसूल के फरमान पर सर झुकाना चाहिए। वो फरमान हमारी अकल में आए या ना आए, हमने लब्बैक ही कहना है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान के चालों से महफूज फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पिछली मरतबा मौजू के मसले के बारे में शरायत बताई गई थी, इस बार मौजू के ऊपर मसा के बारे में बताया जाएगा। सर्दी का मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे दीन ने हमें आसानी दी कि मौजू पर मसा को जायज़ रखा है। ऐसे मौजे जिन पर मसा करना जायज़ है, यानी वो चमड़े के हों या किसी मोटी चीज़ के जिसमें पानी ना जाए, टखने छुपे हुए हों, सिर्फ वुज़ू के वक़्त ऐसे मौजे उतारना ज़रूरी नहीं, उनके ऊपर ही मसा कर सकते हैं। अलबत्ता गुस्ल के लिए मोज़े उतार कर पाँव धोने होंगे। मौजू पर मसा उस वक़्त होगा जब हम पहली बार वुज़ू करके मोज़े पहनेंगे। ये नहीं कि सूखे पैर ऐसे बगैर वुज़ू के मोज़े पहन लें, फिर जब दूसरी नमाज के लिए वुज़ू करें तो उस पर मसा करें, वो हमारा मसा जायज़ नहीं होगा, वुज़ू भी नहीं होगा। वुज़ू करके तो फिर हम मोज़े पहनेंगे। जब दूसरी नमाज की बारी आएगी, अगर सर्दी ज़्यादा है, बीमारी का खदशा है, तो उस वक़्त हम मौजू पर ही मसा कर सकते हैं। मौजू पर मसा का तरीका भी सुन लीजिए। सीधे हाथ की तीन उंगलियां, सीधे हाथ की तीन उंगलियां सीधे पाँव की पुष्ट पर रखिए और तीन उंगल के बराबर पिंडली की तरफ खींच लीजिए। इसी तरह उल्टे हाथ की तीन उंगलियां उल्टे पाँव की पुष्ट पर रखकर तीन उंगल के बराबर खींच लीजिए। ये सुन्नत ये है कि उंगलियां खींचकर पिंडली तक ले जाए। मसा के लिए उंगलियों का तर होना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बंदा सर का मसा करता है तो उंगलियां कुछ खुश्क हो जाती है। जब हम पाँव का मसा करेंगे मौजू के ऊपर तो दोबारा हाथों को तर करेंगे, हाथों में तरी होना ज़रूरी है। सर का मसा करने के बाद हाथों में तरी रहेगी, वो काफ़ी नहीं होती। दोबारा हाथों को तर करके दोबारा हम मसा करेंगे तो तब जाके वो हमारा वुज़ू मुकम्मल होगा। इसकी मज़ीद भी आगे शराइत हैं। एक वुज़ू होता है, एक मकाम पर फरमाया गया है कि बंदों के बारे में कुछ मुकीम के मसला है और कुछ मुसाफिर का है। मुकीम के लिए 24 घंटे का वक्त होता है। एक मसे के साथ अगर हम 24 घंटे दोबारा वुज़ू करना चाहें तो वो दोबारा मसा करते रहें। और एक होता है मुसाफिर के लिए 3 दिन का वक्त, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे को इसकी मज़ीद वज़ाहत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त अहकाम सीखने और मसाइल पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।